للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ مولانا العظیم واجب الاحترام ساتھیوں دوستوں بہت زیادہ احترامات لائق میری بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے خلیفہ سوم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، ان کی باتوں کو سنتے ہوئے اللہ گواہ ہے کہ دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے پیارے یار دیے، جانثار ساتھی دیے۔ ان میں سے ایک خوش قسمت جناب عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان سے پہلے 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے آدمی جناب عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ تھا۔ انہی کی تبلیغ سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تب بھی وہ شرافت کے پیکر تھے، انتہائی نفیس آدمی تھے، انتہائی شریف آدمی تھے، اور جہلیت کے زمانے میں بھی وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے 2 بار اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں نے کچھ سکون حاصل کرنے کے لیے جو ہجرت کی، اس میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں، اور ان میں ایک جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ان کی بیوی ام رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں بھی اس ہجرت میں شامل تھے۔ اور دوسری ہجرت جناب عثمان غنی نے مدینے میں گئے ہجرت کر کے، دوہری ہجرت کی، 2 ہجرتیں کی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں تھیں ان کے گھر میں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس وقت ان کی وفات ہوئی پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیٹی سے نکاح ہوا جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو اعزاز ملا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے گھر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، اور پہلی بیوی جب فوت ہوئی، کوئی اپنے داماد کو اگر پہلی بیوی فوت ہو جائے نا بیٹی، تو اس داماد کو کوئی دوسری بیٹی تب تک نہیں دیتا جب تک اسے اچھا انسان نہ سمجھتا ہو، جب تک اس پر اعتماد نہ کرتا ہو۔
لیکن جب ایک بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور پھر پتہ کیا فرمایا، یہ بند کر دیں، پھر پتہ کیا فرمایا، فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہو جاتی میں دوسری کا نکاح کر دیتا، وہ فوت ہو جاتی میں تیسری کا نکاح کر دیتا۔ اتنی شان و عظمت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبوں میں آئی، مقدروں میں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، مالدار تھے، اور سارے کا سارا مال پھر ساری زندگی اسلام کے اوپر خرچ کیا۔ اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی جب توسیع کا موقع آیا، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلاٹ لے کر مسجد نبوی کے نام کر دیا۔ کوئی یہاں مسجد بناتا ہے، کوئی کسی گاؤں میں مسجد بناتا ہے، کوئی کسی شہر میں مسجد بناتا ہے، لیکن وہ مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کی توسیع کے لیے مال خرچ کیا، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی ذات ان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی نبوت والی زبان سے کہ اللہ بھی عثمان غنی کا حیا کرتا ہے، فرشتے بھی عثمان غنی کی حیا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی عثمان غنی کی حیا کرتا ہوں۔ عثمان غنی کی شخصیت عام شخصیت نہیں تھی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ایزی موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ران مبارک سے نا ایک کپڑا اوپر تھا۔ گھر کا ماحول اپنا ہوتا ہے، ان کی ران مبارک سے کپڑا اوپر تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ پتہ چلا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے۔ اور میرے بھائیو دوستو ذرا غور فرماؤ، یہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ جب دل کرتا تھا نبی کا دیدار کرنے آ جایا کرتے تھے، جب دل کرتا تھا مسجد میں آ جایا کرتے تھے، جب دل کرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر دستک دے دیا کرتے تھے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے، ایک ران مبارک سے کپڑا ان کا نا اوپر، ران مبارک ننگی تھی، کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا گیا کہ جناب ابو بکر صدیق آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے۔ آئے، اجازت ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی حالت میں تشریف فرما رہے
جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ چلے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، اجازت مل گئی، اندر تشریف لائے۔ میری اور آپ کی ماں جی فرماتی ہیں کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بیٹھے رہے، ران مبارک اسی طرح کپڑا اس سے ہٹا رہا۔ گفتگو ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، باتیں ہوئیں، اجازت لے کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، اسی حالت میں گفتگو فرمائی، وہ بھی تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد اتفاق ایسا ہوا کہ جناب عثمان غنی تشریف لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ خود بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب عثمان غنی تشریف لائے، دستک ہوئی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بتایا گیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فوراً سیدھے ہو کے بیٹھے اور اپنی ران مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، اجازت فرمائی، جناب عثمان غنی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے جناب حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، وہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ جناب عمر فاروق آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح تشریف فرما ہوئے۔ پھر جناب علی آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حالت میں گفتگو فرمائی۔ اب جناب عثمان غنی آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ کے ہیں، اپنے کپڑے کو درست فرمایا ہے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، واپس تشریف لے گئے۔ کچھ دیر گزری، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر فاروق آئے، پھر جناب علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، اسی حالت میں گفتگو فرمائی۔ لیکن جب پیارے عثمان غنی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، پھر ان سے گفتگو فرمائی، پھر ان کو اجازت دی اندر آنے کی۔ تو میں صدقے قربان جاؤں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جس کا حیا عرش والا رب کرے، جس کا حیا آسمان کے فرشتے کریں، اس کا حیا میں نہ کروں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے۔ اور کسی ایک صحابی کی شان اور عظمت کو جب بیان کرتے ہیں نا، تو کسی اور صحابی کی شان اور عظمت کم نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ تھے نا، اللہ نے بڑی عظمتیں، بڑی عزتیں، بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ میں نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا تذکرہ کیا ایک جمعے میں، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا تذکرہ کیا پچھلے جمعے کے اندر۔ آج اللہ کی توفیق سے یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ موقع دیتا ہے، وہ وقت دیتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے کہ آج میں گناہگار جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ ان شخصیات کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا
کہ ان لوگوں کی شان اور عظمت کس قدر زیادہ تھی. یہ اللہ کی توفیق سے ہے سارا کچھ. اور میں ایک بات بتاؤں، رات کو نا ہم یہاں سے کچھ 7 بجے کے قریب نا لالا موسیٰ روانہ ہوئے. میرے ساتھ 6 علماء کرام تھے اور میں بھی خادم ساتھ تھا. رات 2:30-3 بجے واپسی ہوئی. یہ سحری کے وقت. میرے ساتھ جتنے علماء کرام تھے نا، انہوں نے اپنے اپنے مسجد کے قاری صاحبان کو 10-11 بجے 12 بجے فون کر دیا کہ ہمیں تھکاوٹ بڑی ہو جانی ہے، لیٹ ہو جانا ہے، تو جمعہ صبح آپ پڑھا دیجئے گا. مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں 2:30-3 بجے گھر پہنچا ہوں صبح، اور اللہ نے توفیق دی ہے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا ہوں. یہ اللہ کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے بندے کا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا. تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. کبھی جناب ابو بکر کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی جناب عمر فاروق کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی جناب عثمان کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کرتے ہیں، اور بار بار ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے کرتے ہیں. یہ خاص اللہ کا کرم ہے. انشاءاللہ جب اس دنیا سے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سننا اور یہ سنانا یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں بات کر رہا تھا جناب عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری عائشہ، جس کا حیا آسمان والا کرے، جس کی عزت اور حیا آسمان کے فرشتے کریں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی کیوں نہ اس کا حیا کروں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں جتنا حیا والا عثمان ہے نا، اتنا اور کوئی بھی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور دماد ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ بھی کسی نبی کے صحابی کو، یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، کسی نبی کے صحابی کو کسی نبی کے دور دماد حاصل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا. یہ عثمان غنی کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب مسجد نبوی کی توسیع کا ذکر آیا، توسیع کرنے کی ضرورت پڑی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا، ایک بہت بڑا پلاٹ لے کے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے لیے وقف کر دیا. اور اللہ کا تو فرمان ہے، اللہ کا تو اعلان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے انسان، تو اتنی سی مسجد بنا دے جس میں 1-2 بندہ ہی نماز پڑھ لے، میں تیرا گھر جنت میں بنا دوں گا. اور جنت میں اتنا سا گھر نہیں بننا جتنے اتنی مسجد بنائی ہے. جس نے بھی مسجد بنائی ہے، جس نے بھی مسجد کی خدمت کی ہے، جس نے بھی مسجد کی صفائیاں کی ہیں، جس نے بھی مسجد کے ساتھ محبت کی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، وہ چھوٹی مسجد ہے یا بڑی ہے، وہ کچی ہے یا پکی ہے، اس میں اے سی لگے ہیں یا نہیں لگے، اس میں سہولتیں ہیں کہ نہیں ہیں، اس بندے کا گھر جنت میں اللہ بنا دے گا. اور جنت میں جس کا اللہ نے گھر بنانا ہے نا، وہ چھوٹا سا نہیں بنانا. اور یہ بھی نہ خیال کرنا کہ فلاں بندے نے مسجد بنائی ہے تو اسی کا گھر جنت میں بنے گا. نہ، اس کا بھی بنے گا. جو مسجد میں اذانیں آ کے دیتے ہیں ان کا بھی بنے گا.
جو مسجد کی صفائیاں کرتے ہیں ان کا بھی بنے گا، جو مسجد میں آ کے قیام رکوع سجدے کرتے ہیں ان کا بھی بنے گا، جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی فکر کرتے ہیں، نماز کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، پتہ نہیں مسجد کا دروازہ بھی کسی نے کھولا ہے کہ نہیں کھولا، ان کے گھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں بنیں گے۔ یہ نہیں فکر کرنا کہ ایک بندے نے مسجد بنائی ہے، میرے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، نہ مسجد کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو۔ اللہ کے فضل سے جس طرح مسجد بنانے والے کا گھر اللہ کے قیامت وہ بنا دے گا نا جنت میں، اس طرح انشاءاللہ آپ کا اور میرا بھی اللہ تعالیٰ محل بنا دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے لیے جگہ لے کے دی۔ سب سے زیادہ مسجد جو عظمت والی ہے وہ بیت اللہ والی ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر بیت المقدس ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر جاؤں، عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ ہمارے کئی بھائی ہر جمعرات کو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کے حاضری دیتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ جمعہ جا کے لاہور میں پڑھتے ہیں کئی حضرات ریگولر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، مسجد میں، جن کو داتا صاحب نعوذ باللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، ثواب کی نیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم 3 جگہ پہ جا سکتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت تک یہ فرمان اسی طرح موجود رہے گا کہ 3 جگہوں پہ جا سکتے ہو، ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہو 3 جگہوں پر۔ بیت اللہ مکے میں، دعا کرو اللہ سب کو لے کے جائے، بار بار لے کے جائے۔ دوسری جگہ مسجد نبوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، مسجد نبوی، جہاں پر روزہ مبارک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بھی بالکل جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہاتھ میں قرآن پاک ہے، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، نہ میں کسی کو طنز کرتا ہوں، نہ میرا یہ ماحول ہے، نہ میری یہ تربیت ہے، نہ میرا یہ کام ہے، لیکن میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات کرنے کے لیے جب تک میری زندگی میں سانس باقی ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، وہ میں کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں، اور اگر وہ یہاں آتے جاتے ہیں تو پھر مدینے جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ مدینے پھر سفر اتنا لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بالکل غلط بیانی ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کا تعلق ہے۔ عقیدے کی درستگی بڑی پیاری چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک موقع آیا مدینے کے اندر، یہ پانی ہے، پانی نہ ملے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ گلا خشک ہو جائے، دل گھبرا جائے، پیاس لگ جائے، پانی نہ ملے کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ پھر یارو پانی نہ ہو تو صفائی ستھرائی کیسے ہو سکتی ہے؟ پانی کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں۔ مدینے میں ایک وقت آیا کہ ایک یہودی کا ایک کنواں تھا،
وہ اتنا مہنگا پانی بیچتا تھا کہ عام آدمی کی خرید سے ہی باہر ہوتا تھا. لوگ پانی کو ترس جاتے تھے، وہ پانی دیتا ہی نہیں تھا. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعلان فرمایا کہ جو یہ پانی والا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا نا، اللہ اس کو جنت دے گا، اللہ اس کا محل جنت میں بنائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں. پھر وہ کنواں کس نے خریدا؟ جناب عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یارو بڑے ہی مالدار تھے اور اپنی دولت اس طرح نچھاور کی اسلام کے اوپر جس طرح آسمان سے تیز بارش برستی ہے. آج کسی کے پاس دولت آ جائے، کوئی خوش قسمت ہے جو دین کی طرف چلا جائے، ورنہ پیسے آ جائیں، تماش بینیاں، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں، دین اسلام کی نافرمانیاں. لیکن ان کے پاس دولت تھی، انہوں نے اللہ کی قسم ایک ایک پائی اسلام کی خاطر خرچ کی. اور یاد رکھو، عزت جو ہے دولت سے نہیں ملتی. آج کتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کے مالک، لوگ گالیاں نکال رہے ہیں کہ نہیں؟ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نہیں نام لیتا کسی کا بھی. عزت پیسے سے نہیں ہوتی، عہدوں سے نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے کردار کے ساتھ، عزت ہوتی ہے اسلام کے ساتھ. جناب حضرت ابو بکر صدیق کو عظمت ملی اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمتیں ملی دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے. جناب عثمان غنی کو مرتبہ اور مقام ملا دین کی وجہ سے. آج بھی دیکھ لو اللہ کے فضل و کرم سے جو نیک لوگ ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، سنبھل کے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اس مقام اس دنیا میں بھی بنا رکھی ہے. لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں. ان کو شادی پر، گھر میں دعوت پر بلانا وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں عرض کر رہا ہوں، وہ کنواں خرید کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان یہاں سے مفت پانی لے سکتے ہیں. اور پانی کی پتہ قیمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے پیاسے کتے کو پانی پلایا کسی نے، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے گناہ معاف کر کے جنت میں محل بنا دیا. تو پیارے عثمان نے تو انسانوں کے لیے پانی جو ہے وہ لے کے خرید کر دے دیا، جاؤ موجیں کرو پیو. تو کتنی عظمت ہوگی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کی عزت پوچھنی ہو، اہل حدیثوں سے پوچھو ان کی عظمت کیا ہے، اہل حدیث بتائے گا. ان کا مقام کیا ہے، اہل حدیث بتائے گا، دوسرا کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. کوئی ابو بکر کی مخالفت کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی سے پیار کر رہا ہے. کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہا ہے، جناب بلال سے پیار کر رہا ہے. اہل حدیث مسلک جو ہے یہ خالص قرآن و سنت کا مسلک ہے، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک صحابی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں.
اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی کو برا کہتا ہے، ان کے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہے، ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک ایک صحابی سے پیار کریں۔ اب دیکھ لو، جب حدیبیہ کا موقع آیا، 1500 صحابہ کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ 1500 صحابہ تھے۔ راستے میں نا حدیبیہ کے مقام پر اونٹنی بیٹھ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ جو حدیبیہ ہے نا، یہ گاؤں ہے چھوٹا سا، راستے میں پڑتا ہے۔ وہاں جب سٹے کیا تو مشرکین مکہ کو یہ شک پڑ گیا، انہیں کسی نے غلط اطلاع دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ اگر کسی کا دل و دماغ کھلا ہے نا دیانتداری کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا بھی مسلک صحیح ہو جائے گا، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ 1500 صحابہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں کہ عمرہ کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ راستے میں اونٹنی بیٹھی، وہ بھی بیٹھ کے کہ چلو آرام کر لیں کچھ دیر کے لیے۔ وہاں پیغام پہنچ گیا، کسی نے شرارت کر لی کہ یہ آپ سے لڑائی کی خاطر آ رہے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب یہ پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا تو کہنے لگے، اے عمر فاروق ذرا بات سن۔ عمر فاروق حاضر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے، کہا تم جاؤ مکے میں جا کے ان لوگوں سے کہو کہ انہیں کسی نے غلط بتایا ہے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرے کی خاطر آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت سے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے نا میرے وہ کتنے دشمن ہیں، میری رائے ہے، باقی جس طرح آپ حکم کریں، میری رائے ہے کہ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا جائے یہ پیغام دے کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ پسند کیا۔ جناب عثمان غنی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے انہیں کہا، ابو سفیان کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جا کے پیغام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ساتھی آئے ہیں نا وہ عمرے کے لیے آئے ہیں، کسی سے لڑائی کا ارادہ لے کے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، اس سال تو ہم ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس سال مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن عثمان تم آئے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس طرح کرو بیت اللہ کا طواف بھی کر لو، عمرہ بھی کر لو۔ عثمان غنی نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرہ نہیں کریں گے، عثمان اکیلا بیت اللہ میں نہیں جائے گا، نہ طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا۔ انہوں نے نا پھر عثمان غنی کو روک لیا۔ جب روک لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر پہنچ گئی، افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے۔ 1500 صحابہ کو لے کے ایک درخت تھا، وہاں اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اور کیا فرمایا
کہ جب تک ہم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے نا، تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے، یا شہادت کا جام پی لیں گے اور یا ان کو ختم کر کے جائیں گے۔ دوستو یہاں ایک نکتہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے جس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے، اور ہم تو یہ پیروں فقیروں کو چھوٹے چھوٹے جو چرسی بھنگی ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اپنی صفائی نہیں کی، ان کو کہتے ہیں یہ بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ یہ نجومیہ کے پاس جو جاتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، جو ہاتھ دکھاتے ہیں، جو جا کے ٹیوے لگاتے ہیں لگواتے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں نا، کلمہ گو ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ غیب جانتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ افواہ ہے، یہ خبر جھوٹی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، پریشان ہو گئے کہ میرے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ صحابہ کو کہا بیعت کریں، اس بات کا عزم کریں، اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لے کر جائیں گے، بغیر بدلے کے ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ اور اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو جھوٹ کون ثابت کرے گا؟ وہ بے ایمانی ہوگا نا جو قرآن کی نفی کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیب کا علم نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں۔ ہاں اللہ جس کو بتانا چاہے اس کی مرضی ہے۔ عقیدے کی درستگی بڑی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ جو ہے، اگر میں کہوں نا 90% حصہ تو غلط نہیں ہوگا، یہ عقیدے کی درستگی پر محنت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ عقیدہ درست نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی کہ ہم بدلہ لے کر جائیں گے، خالی واپس نہیں جائیں گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنا دایاں ہاتھ وہ رکھا، اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ کیا ہے قرآن کے اندر، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اور یہ وعدہ لیا، یہ عزم کیا کہ ہم عثمان غنی کا جو ہے نا وہ کر کے جائیں گے فیصلہ، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور جب یہ خبر پہنچی وہاں پہ، انہوں نے عثمان غنی کو واپس بھیج دیا، چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتائیں اگر غیب کا علم ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو فکر مند ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ عزم کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحیح سلامت تھے۔ پھر اگلی بات کا بھی قرآن پاک نے تذکرہ فرما دیا، اللہ اکبر، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے فرمایا یہ بیعت 1500 جو صحابہ نے کی ہے، اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔
آج کوئی کالے منہ والا کون ہوتا ہے جو صحابہ پر بھونکے؟ اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ ہیں، جب تک توحید پرست زندہ ہیں، جب تک سچا اور پکا مسلمان زندہ ہے، اللہ کی قسم میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج ہمارے تقریباً تمام خطبہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ملک میں امن و امان چاہتے ہو، ملک میں سکون چاہتے ہو، تو ہمارے نبی کے صحابہ پر بھونکنے والوں کو پکڑ لو، ان کے منہ بند کر دو، باقی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے نا، مجھے امام باڑے میں بلائے، میں تقریر کرنے جاتا ہوں، میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتا ہوں، میں عمر فاروق کی شان بیان کرتا ہوں، میں عثمان غنی کی شان بیان کرتا ہوں، میں جناب علی کی شان بیان کرتا ہوں، میں جناب حسن اور حسین کی شان بیان کرتا ہوں۔ وہ آئیں ہماری مسجد میں، ہم ٹائم دیتے ہیں، آئیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کریں، جناب عمر فاروق کی شان بیان کریں، جناب عثمان غنی کی شان بیان کریں۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بہتان لگاتے ہیں، پھر مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ملک میں امن اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی عزت کی جائے، صحابہ کا احترام کیا جائے۔ صحابہ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، صحابہ کا قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور ہم جان تو دے سکتے ہیں، صحابہ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، جب تک یہ ایمان نہیں ہے ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے، میں بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے پروگرام بنایا گیا نا، تو چھت پر چڑھ کر پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا، لوگوں مجھے بتاؤ، جب میں نے مسجد نبوی میں جگہ لے کے دی تھی، پلاٹ لے کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب میں نے وہ کنواں خرید کے دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے جب میری بیوی فوت ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دوسری بیٹی نکاح میں دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ سوال کیے تھے، لڑائی کی طرف نہیں گئے تھے، اپنا دفاع نہیں کیا تھا، لڑائی مدینے کے اندر تلوار نہیں اٹھائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خون خرابہ پیدا نہ ہو، اپنی جان دے دی، اور وہ حق پر تھے، سچ پر تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، اور قیامت تک ان کی گواہیاں ان ممبروں محراب سے ملتی رہیں گی، اور قیامت والے دن رب کا قرآن گواہی دے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی عظمت کو، ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں ان کی زندگیاں پڑھا کرو، سیرت کی کتابیں خریدا کرو، یہ رسالے، یہ اخبار، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ سیرت کی کتابیں اٹھایا کرو، ان کی ورق گردانی کیا کرو، گھروں میں رکھا کرو، اپنے بیڈ روموں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں، تو دیکھو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے زندگیاں دین کی خاطر کس طرح گزاری ہیں، اور کس مشکل حالات سے گزر کر انہوں نے دین اسلام کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں کہ انسان آج تصور کرنا چاہے تصور نہیں کر سکتا۔
یہ عثمان غنی کو بھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو ان کے سکے چاچا نے ان کو پکڑ لیا تھا. یہ ایک اس طرح سمجھ لیں جس طرح ایک بوری ہوتی ہے یا رضائی ہوتی ہے نا, اس کو گرم کر کے اس کے اندر لپیٹ دیا تھا کہ تو ہمارے باپ دادے کا دین چھوڑ رہا ہے. جناب عثمان غنی نے کہا جو کرنا ہے چاچا کر لے, مر سکتا ہوں, مٹ سکتا ہوں, لیکن محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. چاچا مجبور ہو گیا, اس نے کہا یہ تو ماننے والا نہیں. چاچا نے چھوڑ دیا, چاچا پیچھے ہٹ گیا. اسلام کے اندر اتنی طاقت ہے, دین کے اندر اتنی طاقت ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی اتنی طاقت ہے, اتنی عظمت ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے بھائیو, پیسے سے عزت نہیں بنتی, مال و دولت سے عزت نہیں بنتی. دین کے ساتھ محبت کرو, رب کے قرآن کے ساتھ محبت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے ساتھ محبت کرو. انشاءاللہ غریبی ہوگی, امیری ہوگی, جہاں بھی رہتے ہوں گے اللہ عزتیں عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.